ناظرین، قرآن کی سورۃ العصر جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس سورت میں زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یہ کون سا خسارہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس زمانے کی قسم کھا رہا ہے اور انسان کے کس خسارے کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن پاک اللہ کا علم ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، اس لیے یہ پاک کلام ہر طرح کے شک و شبے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کا خلاصہ ایک چھوٹی سی صورت میں بیان کیا ہے اور اس میں ہی انسان کی کامیابی اور ناکامی کی مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، مگر انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ اس صورت میں قسم اٹھا رہا ہے اور اس میں انسان کے خسارے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ وہ خسارہ بالکل بھی نہیں ہے جو کہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ناکامی یا خسارہ سے مراد دنیاوی ناکامی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک ناکامی اللہ کا ناراض ہونا ہے اور اللہ کے راضی ہونے میں کامیابی ہے۔ جنت کا مل جانا کامیابی ہے اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ جو لوگ ان کے برعکس ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ یہ وہ تباہی ہے جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو سورۃ العصر قرآن کی سورت نمبر 103 ہے۔ یہ قرآن کی مختصر سی سورت ہے، مگر اس کے چند الفاظ کے معنی میں ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی فلاح کا راستہ بتا دیا ہے، جس پر چل کر انسان ہر طرح کے خسارے اور ناکامی سے بچ سکتا ہے۔ العصر کا مطلب زمانہ ہے۔ اس لفظ میں زمانے یا وقت کے گزرنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ مفسرین العصر سے مراد نماز عصر کا وقت لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نماز عصر کے وقت کی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ یہ نماز درمیانی نماز ہے اور یہ دن کے درمیانے حصے میں ادا کی جاتی ہے اور اس وقت دنیاوی کاروبار عروج پر ہوتا ہے۔ اس وقت میں نماز عصر چھوڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت لوگ اپنے کاموں میں بہت مصروف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز عصر کے وقت کی قسم کھا رہا ہے تاکہ نماز عصر کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ نماز عصر کا وقت نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور جلد ہی گزر جاتا ہے۔ دن کے اس حصے میں دنیا بھر کے کام اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ دراصل سورۃ العصر کی پہلی آیت میں اللہ زمانے کی قسم کھا کر انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے، کیونکہ وقت اگر ایک دفعہ گزر جائے تو واپس نہیں آتا، اور اس مختصر سے وقت میں انسان کے اپنے رب کے پاس اور نزدیک ہونے کے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں وہ خسارے میں ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 4 کام کرنے والے ہر طرح کے خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ 4 کام کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے زمانے کے لوگ خسارے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو یہ 4 کام کریں گے وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ یہاں ناکامی سے بچنے کی پہلی شرط ایمان لانا ہے۔ وعملوا الصالحات، دوسرا جس نے اچھے اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تیسرا کام جس نے حق کی دعوت دی اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا، اور چوتھا صبر سے کام لینے والا، جس نے صبر کی دعوت دی اور خود بھی صبر سے کام لیا، وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا۔ انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ برف کے ٹکڑے کی طرح پگھل رہی ہے۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو دنیا کے فضول کاموں میں ضائع کرتا ہے یا پھر اسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار کر اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس چھوٹی سی صورت کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ انسان کی ترقی اور ناکامی کا راستہ کون سا ہے۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے لیے ترقی کا راستہ چنتا ہے یا اپنے اعمال کی وجہ سے ناکامی کے راستے کو منتخب کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کو لے کر اپنے لیے فکر مند ہوگا۔ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا۔ اگر انسان دیکھے تو اس کا اصل مال اس کی عمر ہے، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گزرتی جا رہی ہے، اور اگر انسان نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار دیا تو یقیناً وہ خسارے میں چلا گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس صورت پر غور کرے تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ راہ ہدایت اختیار کرے تاکہ وہ کامیابی حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ جو کہ وقت ہے اسے نیک کاموں میں خرچ کرے۔
سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ انسان کو عصر کے وقت کی قسم دے کر یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے انسان کو نیک اعمال کرنے میں دیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں جن 4 باتوں کو کامیابی کی ضمانت قرار دیا ہے، انسان کو ان چاروں پر ہی عمل کرنے سے کامیابی ملے گی۔ اگر وہ ایمان لے آیا، نیک اعمال بھی کیے، لوگوں کو حق کی دعوت بھی دی، مگر صبر سے کام نہ لیا تو اس نے اپنے اعمال ضائع کر دیے۔ تو ناظرین، کیوں نہ انسان انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کامیابی حاصل کرے اور انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ جو کہ وقت ہے، اسے نیک کاموں میں استعمال کرے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے، اس پر غور کر کے اور اس پر عمل پیرا ہو کر کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔